شہیدوں کا ایسا ہے کچھ دفن۔ امام حسین اٹھا کر لاشیں کو خیموں میں لائے اور فرمانے لگے میرا بھتیجا کتنا خوش نصیب ہے کہ چاچا سے پہلے ہی جنت میں پہنچ گیا، چاچا سے پہلے جنت میں پہنچ گیا۔ امام حسین نے دیکھا سب شہید ہو گئے، آپ گھوڑے پہ تیاری کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار مدینہ کے رستے سے گھوڑا دلاتے ہوئے آ رہا ہے۔ اس نے کہا امام میری بات سننا، بات سننا۔ امام حسین رک گئے، کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں مدینے سے آ رہا ہوں، آپ کی بیٹی سغرا جو مدینے میں جس کو آپ چھوڑ کے آئے، ایک بیٹی تھی آپ کی بڑی سغرا بیمار تھی، اس کو آپ نے مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ حسین تیری بیٹی سغرا جو مدینے میں بیمار تھی اس نے خط بھیجا ہے آپ کے نام، یہ خط پڑھ لے۔ اور بیویوں سنو خط کیا تھا جو سغرا نے اپنے ابا حسین کو بھیجا آخری وقت کے اندر؟ خط کیا تھا؟ حسین پڑھ رہا ہے خط کو، ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے۔ خط میں کیا لکھا تھا سنو ذرا، توجہ سے سننا تھا۔ بابا تسا جدو مدینے پوچھ کتاب، بابا تسا جدو مدینے پوچھ کتاب، دسا کی برتی میرے بابا کہ بابا حسین جب آپ مدینہ سے پوچھ کر کے آئے میں آپ کو کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوئی؟ پھوٹی جی زینب اماں شہر بنا ملزن قدر چلے گلا بابا، پوچھی کسے بیمار دی سار نہیں، گئیاں مدتاں ڈھیر رہا بابا، میں بیمار تھی مجھے کسی نے میرا حال بھی نہ پوچھا، اتنی مدت گزر گئی۔ اصغر پال ان سے گلنا بہت کرتا ہوتی، ابا میرا بھائی اصغر علی اصغر اب تو بہت باتیں کرتا ہوگا، اصغر پال ان سے گلنا بہت کرتا ہوتی، رتن کی چکلے دے بابا ننے لال درونا رات پچھلی جھولا نال خیال جھلا بابا، میں رات کو آدھی رات کے وقت خیالوں میں اپنے بھائی علی اصغر کا جھولا جھلاتی رہتی ہوں، کبھی فاطمہ بی بی دی قبر اٹھے، کبھی روزے سے رونی ہاں جا بابا، کبھی حضور کے روزے سے، کبھی اماں فاطمہ کی قبر پہ روتی رہتی ہوں، ساری رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ بھیا اکبر نے لوریاں دیو نالے لوانگی کول سلا بابا، نام رب دے سراب کول اپنے، نام رب دے سب لوگ کول اپنے، کرتا خدمت عدل بجا بابا، میں نے اپنے پاس بلا لو میں آپ کی بہت خدمت کروں گی۔ کرتا اصغر لئی تیار کیتا ہچی دیو کا آپ پہنا بابا، میں نے ایک چھوٹا سا کرتا اپنے بھائی علی اصغر کے لیے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے ڈالوں گی، مجھے بلا تو لے آپ اپنے پاس، پانی بھرا گی کپڑے دھو گی، کھانا لاؤں گی خوب پکا بابا، ملن واسطے دو اداس ہاں میں، ملن واسطے دو اداس ہاں میں، کرو کرم بنا میں خدا بابا، ایسا سغرا غریب نو بھول گئے، ایسی سغرا غریب نو بھول گئے، بخشو چاہ جے کوئی ہوئی خطا بابا۔ امام حسین خط پڑھ رہے ہیں، خیمے میں سنا رہے ہیں، کوہرام مچ گیا خیمے میں، ساری بیویاں ڈھال مار کے رو رہی ہیں، ایسا خط لکھا سغرا نے، دل پہ ٹکڑے کر رہا یہ خط۔ امام حسین نے اس ڈاکیے سے کہا، خط لانے والے سے کہا، او میاں مدینے واپس جا اور جا کر رو رو کر میری بیٹی کو میرا سلام دینا کہ بیٹی تیرا ابا حسین سلام کہتا ہے اور تیرے خط کے جواب میں یہ پیغام دیتا ہے۔ کیا پیغام دیتا ہوں؟ آقی سغرا نو جا کے باپ تیرا
وسدی جھوک لٹا بیٹھا، کربل وسدی جھوک لٹا بیٹھا، بچے سارے آن سے اکبر قاسمت عباس کہا بیٹھا، اپنے وچ مقصد کامیاب ہو کے سید رب دا شکر بجا بیٹھا، باقی دم دا دم مہمان ہاں میں او ڈاکیے جا کے کہہ دینا میں دم دا مہمان ہاں، باقی دم دا دم مہمان میں لگی پریت نو توڑ نبھا بیٹھا، جو پریت لگی ہوئی تھی اسے توڑ نبھا دیا، آخری قاصدہ خط نو چم کہتے بابا کو نیر بنا بیٹھا، میرا باغ باغ اجاڑے آئے کر کے صبر میں تنے تنہا بیٹھا، میری بیٹی کو کہہ دینا میری یاد ستائے تو صبر کرنا، میری بیٹی لبرا میری یاد ستائے تو صبر کرنا، صبر نال مقصود میں پا بیٹھا، میں نے بھی صبر کیا، سارے بچوں کو ذبح کرا دیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، میری سغرا تو بھی صبر کرنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا، جب بھی میری یاد آئے وہ بندہ جو مدینے سے آیا تھا وہ خط لے کر چلا گیا، امام حسین اب میدان میں اکیلے آ رہے ہیں، گھر میں خاصے میں سے رونے کی آواز آئی، امام نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ بیبیوں ابھی تو میں زندہ ہوں، زندہ پہ نہیں رویا کرتے، تھوڑی دیر کے بعد دل بھر کے جی بھر کے رو لینا، جی بھر کے رو لینا، میں شہید ہو جاؤں گا، پھر رو لینا، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، کیا ہوا تمہیں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیویوں نے ہم اپنی وجہ سے نہیں رو رہی، اس ننھے علی اصغر کی وجہ سے رو رہی ہیں، آخری بات سنا رہا ہوں، اس ننھے علی اصغر کی وجہ سے رو رہی ہیں، کیوں کیا ہوا اصغر کو؟ جانتے نہیں آپ یہ امام سرکار آج 9 دن ہو گئے ماں کے پیٹ میں ایک دانہ نہیں گیا، پانی کی گھونٹ نہیں گئی، دودھ نہیں آ رہا پستانوں سے، بچے نے پانی نہیں دیا، دودھ نہیں دیا، بچے کا حال خشک ہو گیا، اے حسین جب یہ بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑتا ہے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی، آئے اللہ میں تیری قدرتوں پہ قربان جاؤں، کہاں خلیل اللہ کا بیٹا ایڑیاں رگڑے تو ایڑیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، اور کہیں محمد رسول اللہ کا بیٹا ایڑیاں رگڑے تو ایک بوند بھی پانی پینا دے، یہ تیری قدرتیں ہیں، یہ تیری قدرتیں ہیں مالک، تیری بے نیازی سے قربان ہو۔ آج کبھی کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو میرے حسین کی مصیبت کو یاد کر لیا کرو، ہاں ہم بیچارے کیا ہیں، ان پہ کتنی بڑی مصیبت کہ پانی کی گھونٹ نہیں، بوند کہاں سے پانی کی دے اسے، بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار تھے، دیکھا تو گھوڑے کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں زور زور سے، آپ نے فرمایا نیچے جھک کے دیکھا کہ گھوڑا کیوں کانپ رہا ہے؟ دیکھا تو سکینہ جو تھی وہ گھوڑے کے ساتھ لگ کے کھڑی ہے اور سکینہ کی وجہ سے گھوڑا کانپ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ کہا بابا میں نے آپ کو اماں سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، آپ اماں کو کہہ رہے تھے میری سکینہ جو ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد یتیم ہو جائے گی، اور جب یتیم ہو جائے گی تو اس کا دل بڑا دکھی ہوگا، اور اللہ پاک بھی کہتا ہے یتیم کو جھڑکو نہ، اس سے پیار کرنا، میری سکینہ کو کچھ نہ کہنا۔ بابا اس وقت سے میں سوچ رہی ہوں کہ یتیم کیا ہوتا ہے، یتیم کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کے گھوڑے کو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہوں کہ مجھے بابا میدان میں جانے سے پہلے یہ بتا کے جائیں یتیم کسے کہتے ہیں، یتیم کون ہوگا؟ تو حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او میری ننھی بیٹی تیرا سوال ایسا ہے جس نے حسین تو کیا خدا کے فرشتوں کو بھی بلا دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، بیٹی نہ پوچھ کچھ
مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ، مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے۔ اتنے میں شہبانوں نے لا کے علی اصغر گود میں دے دیا۔ امام حسین روتے ہوئے آنکھوں سے علی اصغر کو لے گئے میدان میں اور جا کے کہا جو چل کے آ سکتا تھا مجاہد اس نے چل کے جان دی ہے، یہ بچہ چل نہیں سکتا تھا، اسے میں خود گود میں لے کے آ گیا ہوں۔ میں تمہارے نزدیک خطاطا ہو سکتا ہوں، لیکن یہ بچہ تو معصوم ہے، واجب الرحم ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کو 2 گھونٹ پانی کی دے دو، جو آج میرے لال کا حق تر کرے گا، خدا کی قسم میں قیامت کے دن پہلے جام کوثر نہیں پیوں گا۔ میرے نانا نے جو پیالہ کوثر کے جام کا دیا میں اس بندے کو دے دوں گا جو آج میرے بیٹے کو 2 گھونٹ پانی کی دے گا۔ امام حسین نے کہا او لوگو، بچہ ہے شیر خوار، بچہ ہے شیر خوار، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے شیر خوار، تڑپتا ہے پیاس سے، اس پر تو رحم کھاؤ، تکتا ہے آس سے۔ یہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں کی طرف تو دیکھو، یہ معصوم ہے، واجب الرحم ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی کی دے دو۔ امام رو کے کہتا ہے کوئی ہے فریاد رب جو ہم بے قصوں کی سنے، کوئی ہے فریاد رب ہم بے قصوں کی جو سنے، اب ہماری یہ پریشانی خدا کے واسطے جو بچا دے رسول اللہ کی اولاد کو، روک دے ظالم کی تو یادی خدا کے واسطے۔ میں ہوں فرزند نبی، یہ بھی ہے فرزند نبی، میں ہوں فرزند نبی، یہ بھی ہے فرزند نبی، میں ہوں فرزند نبی، اور گود میں ان کی کلا، کوئی دے مرد خدا پانی خدا کے واسطے۔ امام لوگ کہہ رہے ظالموں کو ترس نہیں آیا، پتھر پگھل گئے، اور ظالموں نے تاک کے ایک ظالم نے تیر مارا۔ او بیویو، او معصوم بچے سے کھیلنے والیو، او اپنے بچے کو گود میں بٹھانے والیو، دیکھو میرے حسین کو آج کے دن گود میں اپنے بچے علی اصغر کو لے کے کھڑا ہے، 6 مہینے کی بھی مدت نہیں اس کی، لیکن پانی پینے کے بجائے حلق میں تیر لگ رہا ہے۔ امام حسین نے وہ تیر کھینچ کے نکالا، ساتھ ہی خون کا فوارہ باہر آ گیا۔ امام حسین نے خون آسمان کی طرف اچھال کے فرمانے لگے اے میرے اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، لاکھوں بھی علی اصغر ہوں تو میں مولا تیرے دین پہ قربان کر دوں، تیرے دین پہ قربان کر دوں۔ سکینہ پاس ہی کھڑی تھی نا، وہ دیکھ رہی تھی، اس نے کہا بابا بابا میرے بیرن نے پانی پی لیا، میرے بھائی نے پانی پی لیا، مجھے دے دو، مجھے دے دو، میرے بھائی نے اگر پانی پی لیا ہے تو۔ حضرت امام حسین نے بچہ جو سکینہ کو دیا تو سکینہ دیکھ کے اپنے بھائی کو رو کے کہتی ہے چنویر میرا اصغر، چنویر میرا اصغر، اج تیران نشان آئے، چنویر میرا اصغر، اج تیران نشان آئے، معصوم دا کیوں میری اج سارا زمانہ آئے، معصوم دا کیوں میری اج سارا زمانہ آئے، پانی وچ لنگ سے تو پانی نہ پلے سنے۔ ہائے ہائے، سکینہ رو کے اپنے بھیا سے کہہ رہی ہے، گود میں لے کر لوری دے رہی ہے کہ پانی وچ لنگ سے تو پانی نہ پلے سنے، گل تیر پروسنے پانی دا بہانا ہے، گل تیر پروسنے پانی دا
निशाना मारो गुरलावे मारो गुरलावे कर याद तेनू असगर मारो गुरलावे कर याद तेनू असगर अखियां दी झोली विच अखियां दी झोली विच इंजवान खजाना है अखियां दी झोली विच इंजवान खजाना है चंद्रवीर मेरा असगर तीरा दा निशाना है फरियाद करांगे तू असगर मरण दी में छोटी सी सकीना कहती है मैं अपने भाई असगर के मरने की फरियाद किसके पास करूं फरियाद करा किसनू असगर के मरण दी में अकबर है न कासम है गाजी है न नाना है अकबर है न कासम है गाजी है न नाना है चंद्रवीर मेरा असगर तीरा का निशाना है मासूम क्यों मेरी अजसारत माना है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले रह गए मैदान अली असगर मासूम की भी कुर्बानी दे गए अब अकेले रह गए इतने में आपका एक बेटा जिसका नाम अली अकबर था उसने बाबा के कदम पकड़ लिए अब्बा आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर कहा बेटा मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ कहा अब्बा 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 आप क्या मेरे सामने शहीद हो जाएंगे कल नाना मोहम्मद ने मुझसे पूछ लिया क़यामत के दिन अरे तेरे सामने तेरे अब्बे तो तीर लगते रहे तू देखता रहा मैं क्या जवाब दूंगा कहा बेटा मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि बाप के सामने बेटा ज़िबा हो जाए कहा अब्बा अब तो आपने इतनों को ज़िबा होते हुए देख लिया है वहाँ एक और अली अकबर की को भी ज़िबा होते हुए देख ले लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाप जिंदा रहे बाप शहीद हो जाए और बेटा जिंदा रहे अब्बा मुझे पहले इजाजत दे मैं कुर्बानी दूंगा ये झगड़ा ये लड़ना खाने पीने पे नहीं हो रहा सर देने पे हो रहा है सर पहले कौन कटाएगा कहा बेटा अच्छा रो के कहा मेरी तरफ से तो इजाजत है लेकिन खेमे में जाके एक दफा अपनी अम्मा शहरबानों से भी पूछ ले उसने बड़ी दुआएं कर करके अल्लाह से तुझे लिया था और बड़े मोहब्बत से तुझे पाला है बड़ी मन्नतें उसने मानी थी कहती थी मदीने में मैं इसकी शादी करूंगी और खूब खुशियां करूंगी बेटा एक दफा खेमे में जाके अपनी अम्मा से तो पूछ ले वो इजाजत दे तो फिर शहीद हो जाना आया मेले में देखा माँ रो रही है कहा अली अकबर ने अम्मा शहीदों पे रोया करते हैं अम्मा मुझे इजाजत दे कहा बेटे मेरी तमन्ना तो ये थी कि मेरा सरताज तेरा अब्बा हुसैन शहीद हो जाएगा तो मैं तेरे ऊपर तेरे भरोसे पे जिंदगी गुजार लूंगी बेटा तेरा मान तू ही था और तू भी अब कुर्बान हो रहा है लेकिन बेटा मैं इतनी बात जरूर कहती हूँ कि तेरे अब्बा हुसैन से पहले तू अपनी कुर्बानी दे दे ताकि मैं क़यामत के दिन कई शहीदों से मेरा ताल्लुक आए ईरान की बादशाह की बेटी जरूर हूँ लेकिन क़यामत के दिन शहीद की बेगम शहीद की माँ बन के खड़ी होंगी माँ ने इजाजत दे दी अली अकबर मैदान में आया लड़ता रहा हजारों से लड़ना अकेले लड़ना हाय हाय जिसने हजारों को जहन्नम में धकेला हाय वो अली अकबर जो हजारों के लिए निकला अकेला वो अली अकबर कहाँ तक मुकाबला करता आखिर आवाज आई हजरत हुसैन को या आवाज अदरिकनी मेरे बाबा हुसैन मुझे उठा ले आके गिर गया घोड़े से हजरत
بیٹے امام حسین دوڑے ہوئے آئے، دیکھا زخمی حالت میں پاؤں زمین پہ رگڑے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے اپنی گود میں 22 سالہ نوجوان گبرو کو اٹھا لیا۔ اور حسین تیری ہمتوں کو سلام، تیری جرأتوں کو سلام، تیرے حوصلے کو سلام۔ اس حساب سے تو بوڑھا آدمی، تو بوڑھا ہو کر اپنے جوان کی میت اٹھا رہا ہے۔ اٹھا کے لایا میرا حسین، پاؤں گھسٹتے آ رہے ہیں۔ آ کے خیمے کے سامنے، سنو بھی ہو توجہ کرو، آ کے خیمے کے سامنے حضرت حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کا سر گود میں لے لیا اور ماں شہربانوں سے کہا آجا اپنے لاڑے کا دیدار کر لے، آجا اپنے لاڑے کا دیدار کر لے۔ یہ وہ لاڑا ہے جس نے خون سے مہندی لگائی ہے، آ کے دیکھ لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے فرمایا ابا ابھی زخموں کی وجہ سے میری آنکھ بند ہو گئی تھی، زخموں سے چور جسم آنکھ بند ہو گئی تھی، لیکن میں نے کیا دیکھا، بڑی حورے ہیں، ابا علی ہے اور اماں فاطمہ ہے اور آگے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے کے 2 گلاس ان کے ہاتھ میں ہے، ایک گلاس کے اندر آب کوثر مجھے دیا جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، وہ میں نے پیا اور میری پیاس بجھ گئی۔ میں نے کہا نانا محمد کریم یہ دوسرا جام بھی مجھے دے دے، تو نانا نے کہا بیٹا نہیں، یہ تیرے لیے نہیں، تیرے ابا حسین کے لیے ہے، وہ بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ اتنا کہا جان آفری نے سپرد کر دی۔ حضرت حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ماں نے سپرد کیا کہ اسے میت کو لے لو اور اسے قبر کے اندر اسے محفوظ کر دو، اسے مٹی میں دفن کر دو اور اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کر دو۔ اتنے لاشیں پڑے ہیں لیکن کم از کم اپنے علی اکبر کو تو دفن کرو۔ حضرت علی اکبر کی والدہ حضرت حسین کی بیوی نے لاش کو اٹھایا اور وہاں حضرت حسین کے دامن سے قبر بنانے لگی تو رو کے کہتی ہیں کیا؟ واری میں واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، بیٹا ماں کو قبر میں گاڑ دیتا تو کہاں چلا گیا؟ واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، جنگل بتا دیا میری بستی اجاڑ کے، آؤں کدھر کو علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دل پر جواب دو، پایا تھا مدتوں جسے خاک چھان کے، ہم نے کھویا لال وہ جنگل میں آن کے۔ امام حسین نے خبر کی تلقین کی اور فرمایا شہربانوں امتحان دینے والے رویا نہیں کرتے۔ پھر شلاب علی اکبر کو زمین میں دفن کر کے حسین نے فرمایا تلواروں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، تلواروں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیو احتیاط اسے دامن میں، اے زمین اسے اپنے دامن میں احتیاط سے رکھنا۔ یہ میرا علی اکبر ہے، 18 سال کی ہے دولت حسین کی، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ بیبیو سناؤں تو کہاں تک سناؤں، کروں بات تو کہاں تک کروں، یا یہ ہم سن سکتے ہیں، ہمارا کلیجہ اس قابل ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی سن سکیں، لیکن میں بات کو ختم کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں امام حسین جب الوداع ہو کے اپنے تمام گھر والوں سے اہل بیت سے دشمن سے لڑے جا کر، دشمن ایسے بھاگتا تھا آگے جیسے شیر کے سامنے بیٹے بھاگتی، شیر کے سامنے
بھیڑیں بھاگتی ہیں۔ امام حسین کو لڑتے لڑتے پیاس نے ستایا، آپ نے اپنا گھوڑا زرجنا دریائے فرات کی طرف بڑھا دیا، وہاں جا کے آپ نے چلو بھر کے پانی کا پینا چاہا۔ ایک ظالم نے کہا حسین ادھر تم پانی پی رہے ہو اور ادھر تمہاری گھر والیوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو لوٹا جا رہا ہے، تیرے خیمے کو لوٹا جا رہا ہے۔ حضرت حسین کو غیرت آئی، پانی کو پھینک دیا اور گھوڑا دھلا کر جو واپس آئے دیکھا تو ساری بات جھوٹ تھی۔ آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا اللہ مقدر میں نہیں ہے کہ دنیا کا پانی پی سکوں۔ پھر لڑتے رہے بیویوں بات ختم کر رہا ہوں، 72 زخم آ گئے جسم سے۔ کتنے زخم آ گئے؟ 72 اور تیروں کا تو حساب ہی کوئی نہیں، 15,000 تیر مارنے والے تھے۔ زخموں کا حساب ہی نہیں، جسم سارا چھلنی ہو گیا۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھنے کی ہمت نہ رہی، گھوڑا بھی زخمی، حسین بھی زخمی۔ حسین گھوڑے کی پشت سے زمین کی پشت پر زمین پہ گر گیا۔ جب زمین پہ امام حسین گرا، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، اور زمین کو میں کہتا ہوں کہ زمین تیرے اندر اتنی ہمت کیسے آئی جو تیرے اوپر حسین گرا تو نے برداشت کر لیا۔ لیکن دیکھنے والے نے دیکھا کہ نقشہ کیا بنا، گرے جب زمین پر امام حسین، گرے جب زمین پر امام حسین، علی اور نبی اور زہرا کے چین، علی اور نبی اور زہرا کے چین، زمین وہی زلزلہ آ گیا، زمین وہی زلزلہ آ گیا کہ وہ پھول جنت کا کملا گیا، کہ اس شاہ والا کا یہ حال ہو، جناب محمد کی جو حال ہو۔ راوی کہتا ہے یاد آتا ہے مجھ کو وہ وقت اب کہ حضرت کے کندھے پہ چڑھتے تھے جب، تو سجدے سے بس آپ اٹھتے نہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہیں گر پڑے۔ جب حضرت حسین کندھوں پہ چڑھتے تھے حضور سر نہیں کھاتے تھے کہ کہیں میرا حسین زمین پہ نہ گر جائے۔ آج گھوڑے سے زخمی ہو کر زمین پہ گرا ہے۔ راوی کہتا ہے، روایت کرنے والا، دیکھنے والا کہتا ہے کہ یاد آتا ہے مجھ کو وقت جب کہ حضرت کے کندھے پہ چڑھتے تھے جب، تو بس آپ سجدے سے اٹھتے نہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہیں گر پڑے، گرے اس طرح سے کہ اب اللہ اللہ کہیں دل سے کیوں کرنا سب اللہ اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کا امامہ سر سے بھاگا ہوا زمین پہ گرے پڑے ہیں، زخمی حالت میں چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں، امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ آپ زبان سے کہتے ہیں اللہ تیری قدرتوں میں قربان۔ حسین اکیلا زخمی اس میدان میں بیٹھا ہوا، جس طرف بھی نظر مارتا ہوں خون کے پیاسے نظر آتے ہیں، کوئی ایک میرا چاہنے والا مجھے نظر نہیں آتا، کوئی ایک پیار کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اتنے میں دشمن آگے بڑھا، اس نے تلوار ماری، پیشانی اڑا دی، وہ پیشانی جسے مصطفیٰ چومتا تھا اس پیشانی پہ پرچے اڑا دیے گئے۔ حضرت حسین کی داڑھی کٹ جاتی ہے، چہرہ مبارک کٹ جاتا ہے، اور ایک ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا، امام حسین گر جاتے ہیں۔ آپ جب گرتے ہیں شمر چھلانگ مار کر آپ کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ امام فرماتے او بدبخت میں نے تو رات ہی خواب دیکھا، میرے نانا محمد کی زیارت ہوئی، حضور فرما رہے تھے بیٹا کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے وقت تو مجھ سے ملے گا، میں تیرے لیے کوثر کا جام لے کر انتظار کر رہا ہوں گا۔ او شمر مجھے یہ تو بتا کہ اب کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا جمعے کا وقت ہے۔ فرمایا خطیب کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ پڑھ رہے ہیں ممبروں پہ چڑھ کر۔ فرمایا حسین نے ظالم خطیب تو ممبروں پہ چڑھ کر میرے نانا کی
تعریف کر رہے ہیں اور اسی نانا کے نواسے کے سینے پہ چڑھا بیٹھا ہے۔ اور ظالم اٹھ جا میرے سینے سے، مجھے آخری سجدہ اپنے رب کو کر لینے دے۔ وہ ظالم اترا، امام نے سجدے میں سر ڈالا، ابھی ایک بچی پڑھ رہی تھی، میں یہاں بیٹھا سن رہا تھا، وہ شعر کہہ رہی تھی، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ ارے جو زیر خنجر قاتل نماز ادا کرے، جو زیر خنجر قاتل ادا نماز کرے، نماز ایسے نمازی پہ کیوں نہ ناز کرے۔ اسلام کو اب بھی مرد غازی کی ضرورت ہے، اسلام کو آج بھی مرد غازی کی ضرورت ہے۔ حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ در وقت اجل ہو، آخری بات سن لو، در وقت اجل ہو، یعنی موت کا جب وقت ہو، در وقت اجل ہو، سر تیرا قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی وہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے جو کربلا کے میدان میں امام حسین پریکٹیکل طور پہ ہمیں سکھا گئے ہیں۔ سر کٹتا ہے کٹ جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، جسم کٹتا ہے کٹ جائے، بچے ذبح ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن میرے اللہ کا سجدہ قضا نہ ہو، اللہ کا سجدہ قضا نہ ہو۔ اور رونے والی بیویوں، آنسو بہانے والی بچیوں، سنو میرے حسین نے کیا سبق دیا ہے، نماز نہ چھوڑنا، بھاوے تلوار دکھائے کیوں نہ ہو، بے شک تلواروں کی چھاں ہی کیوں نہ ہو، نماز نہ بند کرنا، نماز پڑھتے رہنا۔ بیٹیوں، آج معمولی بات سے تم نماز چھوڑ دیتی ہو، آج جو ہے معمولی باتوں پہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ سر میں درد نماز کی چھٹی، کیا ہو گیا بخار نماز کی چھٹی، کیا ہو گیا ملنے کے لیے کسی کے گھر میں گئے ہیں، شرم آتی ہے میں وہاں کیسے نماز پڑھوں گی؟ ارے تو ویسے دوسرے گھر میں جا کے شرم محسوس کرتی ہے۔ قربان جاؤں زینب اور فاطمہ اور سکینہ کے جو خیموں کے اندر کربلا کے میدان میں نماز پڑھ رہی تھی، ابھی ایک استاذی میرے موضوع میں کی نماز کے موضوع پہ بات کر رہی تھی، میں اس کو شاباش دیتا ہوں، بیٹی نماز کبھی نہ چھوڑنا، پیر کا دامن نہ چھوڑنا، مرشد کا پلو نہ چھوڑنا، جہاں پریت لگ گئی تیری اسے نہ توڑنا۔ حسین نے بھی لگی پریت توڑی نہیں، بیٹی تو بھی نہ توڑنا، اپنے مرشد سے منہ نہ موڑنا۔ حسین نے اپنے نانا کے دین سے منہ نہیں موڑا، تو بھی محمد کے دین سے منہ نہ موڑنا، چاہے جان جاتی ہے تو جائے، ایمان سب بولو اونچی آواز، ایمان نہ جائے، مال جائے، جان جائے، ایمان باقی رہ جائے، یہی مسلمانی ہے۔ حسین نے سر کٹا دیا، سر ہی نہیں کٹایا بیٹیوں، سر نیزے کی امی پہ ٹانگ دیا گیا، کوفہ کے بازاروں میں سر کو گھمایا گیا، اور وہ پردہ دار بیٹیاں، وہ فاطمہ کی بیٹیاں، وہ سغرا، وہ سکینہ، وہ فاطمہ، وہ ساری زینب، وہ بچیاں اونٹوں پہ بیٹھ کے قیدی کر کے جن کے کانٹے اتار لیے گئے، جن کے کوکے نکال لیے گئے، جن کے سر کے دوپٹے اتار دیے گئے، اور سوچو آج ہم گھروں میں کتنی محفوظ ہیں، لیکن آج کے دن محمد کے گھرانے کی بچیاں قیدی کر کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کے اونٹوں پہ بٹھا کے شہر کے اندر گھمایا جا رہا
پہ بٹھا کے گھمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ آئیں گی اعلان ہوگا پل صراط سے گزرنے والوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کے گرانے والے آ رہے ہیں۔ آج انہیں کو رب کے دین کے لیے ان کے خیمے اٹھ لیے گئے، اور حضرت حسین کو اتنا ہی بس نہ کیا گیا بلکہ ابن زیاد نے قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد وہ سر مبارک جب اس کے سامنے لایا گیا، بدبخت نے جلسہ کیا، جلسہ کر کے ہاتھ میں چھڑی پکڑتا ہے، حضرت حسین کے سر مبارک جو پلیٹ کے اندر رکھا ہوا تھا اس سر کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے، چھڑی مار کے کہتا ہے، انہی ہونٹوں سے کہتا تھا میں یزید کی بیعت نہ کروں گا، اب بتا یہ تیرا سر کٹ گیا ہے، میرے سامنے پڑا ہے، تیرے انہی ہونٹوں پہ میں چھڑی مار رہا ہوں۔ آئے زمین پھٹ کیوں نہ گئی، آسمان ٹوٹ کیوں نہ گیا؟ کہا آواز آ رہی ہے کربل کے میدان سے، یہ تو خدا کی حکمت خدا ہی جانے، خدا کی حکمت خدا ہی جانے، بیٹیوں کبھی پریشانی آ جائے۔ دیکھو سنو، یہ حسین سبق دے کے جا رہا ہے کہ دیکھو کوئی تمہیں روک رہا ہے، گھر کا فرض ہے، کوئی باہر کا فرض ہے، تمہیں روک رہا ہے نماز نہ پڑھو، تمہیں روک رہا ہے اپنے پیر کے پاس نہ جاؤ، تمہیں روک رہا ہے مجلس ذکر میں مت جایا کرو، لیکن سب تیرا کٹ جائے۔ حسین کا پیغام یہی ہے، حسین کا پیغام یہی ہے، نماز چھوڑے گی، بول نماز چھوڑے گی، ذکر چھوڑے گی، قرآن کی تلاوت چھوڑے گی، پیر و مرشد کا دامن چھوڑے گی، نور النساء کے اندر مجلس ذکر کو چھوڑے گی؟ نہیں، حسین یہی آواز دے کے کہہ رہا ہے یار، کیا کٹا کر گردنے بتلا گئے ہیں کربلا والے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، آج کربل کے میدان سے یہی آواز آ رہی ہے، یہی وقت تھا بیویوں، یہی وقت تھا، گھڑیاں دیکھ لو یہی ٹائم تھا، اس وقت حسین سجدے میں اپنا سر کٹا رہا، اسی ٹائم پر 10 محرم جمعے کا دن یہی وقت تھا جب میرے حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا، خنجر سر پہ چل رہا تھا، یہی وقت تھا۔ کربل کے میدان میں لاشوں کا ڈھیر ہے، کربل کے میدان سے آواز آ رہی ہے، کربل والے آواز دے کے نور النساء میں بیٹھی ہوئی بیویوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کیا کٹا کر گردنے بتلا گئے ہیں کربلا والے۔ ساتھ مل کے پڑھو، کٹا کر گردنے بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنے بتلا گئے ہیں کربلا والے۔ کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم نے دعا